پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلی بات کی ہے تو اس میں تو بڑی صاف بات ہے. سب سے پہلے جو ہماری ریاست ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سیاست ہوتی ہے. تو جو بات بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر صوبے میں امن کے لیے جو بھی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے اگر وہ ریاست کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اب نیچے سے نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک جائیں ڈی چوک جائیں. پہلے ان سے پوچھیں نا کہ جلسے میں لوگ کتنے تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ناکام جلسہ ہوا. آج سی ایم صاحب کا ہوم گراؤنڈ تھا. آج ان لوگوں کا بھی ہوم گراؤنڈ تھا جو ان کے بڑے قریبی جو ہیں وہ کابینہ کے ممبران ہیں. اور پھر جن لوگوں نے ایک ایم این اے صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی اس کو بولے آپ کے علاقے سے کتنے لوگ آئے. کوہاٹ پشاور سے صرف 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, ٹھیک ہے. اور ان 2 وزران جنہوں نے جوشیلی تقریر کی ان بولے آپ کتنے لوگ لے کے آ رہے. اور پھر آپ بتائیں کہ اس ہوم گراؤنڈ میں اور پشاور جیسے کیپٹل میں کتنا بڑا جلسہ تھا. آپ ہی مجھے بتا دیں, چلو میں اگر غلط تعداد بتاؤں گا. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے گورنر صاحب بڑا اچھا جلسہ تھا, بڑا کامیاب جلسہ تھا ان کے مطابق, ان کے بقول. وہ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم ناکام جلسہ. دیکھیں آپ سی ایم صاحب کیونکہ خیبر سے ان کا تعلق ہے, پشاور سے کوئی اتنی لمبی ڈرائیو نہیں ہے, 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے. پشاور ان کا اپنا کیپٹل, ان کی حکومت, ان کے وسائل, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا, کوئی کنٹینر نہیں تھے, کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں, کھلے عام لوگوں کو آنا تھا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو اس قسم کا اگر آپ جلسہ کریں تو کتنا ایک ناکام جلسہ تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل تو ایک ناکام جلسہ تھا. اور اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو سی ایم صاحب نے کی ہیں وہ تو مطلب ہے کہ پہلے سے کافی بہتر ہیں, لیکن باقی لوگوں نے کی ہیں پہلے سے کافی بہتر یہ باتیں کرنی تھی. لیکن صاحب آئی ایم سوری گورنر صاحب فور کٹنگ یو شارٹ, کل جو باتیں ہوئی تھی پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس میں وہ بہت دھیمی تھی, وہ بالکل کمپلیٹلی نان کنفرنٹیشنل باتیں تھیں. لیکن آج جو باتیں تھیں ان کے اندر تو کنفرنٹیشن نظر آئی سی ایم صاحب کی باتوں کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں وہ باتیں بہتر تھیں. دیکھیں اس کے پہلے کی ضرورت بہتر ہے. اگر وہ مطلب ہے کہ وہ ڈی چوک تو لوگوں کو تسلی دیں کہ ڈی چوک کہیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, صوبے کے لیے بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو صوبے کی سب سے چیزیں جو ہیں وہ میں نے پہلے بات کیا کہ وفاقی اداروں کے ساتھ سیکیورٹی سے مل کر ہم اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کریں, ہم صوبے کے امن کے لیے بات کریں, ہم صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں. این ایف سی ایوارڈ میں جس طرح وہ گئے ہیں اور اپنا مقدمہ دیکھیں, آپ نے وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل سے بات کرنی ہے. آپ وفاق کے ساتھ گالم گلوچ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے گالم گلوچ سے چیزیں لے کر آنی ہیں تو وہ آپ کی پالیسی نہیں چل سکتی ہے. اور جو مطلب ہے ڈیفینیٹلی جلسے میں بڑھ کے تو ڈیفینیٹلی ماریں گے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہیں. ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت گورنر راج لگانا ان کے ہاتھ میں. اگر وہ صحیح سمت میں چلیں گے تو نہیں لے گا, اگر وہ غلط ڈائریکشن چوز کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لگے گا. اچھا, شاہد خاقان عباسی نے فرمایا, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کے بی کے اندر گورنر راج لگانے کی گنجائش بالکل موجود ہے. تو پیپلز پارٹی کے اندر آپ نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ پارٹی میں ڈسکشن ہوگی, ڈیسائیڈ ہوگا, تو ڈسکشن ہوئی کوئی اس بارے میں؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے فوجی جوان, آپ کے پولیس کے نوجوان, آپ کے فرنٹیئر کو اور مصربی کے جوان شہادتیں دے رہے ہوں, ان کے آپ جنازے اٹھا رہے ہوں, اور وہ لوگ جو جنازے جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ان کے ادارے ہیں وہ جنازے اٹھا رہے ہوں, اور آپ ایسے اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی آپ ہمارے صوبے سے نکل جائیں, ہمارے بغیر پوچھے آپریشن نہ کریں, تو آپ کیا میسیجنگ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی یہ چیزیں کی تھیں. ہم نے ماضی میں 2008 سے دیر تک ہماری حکومت تھی, یہاں پر ہماری اتحادی حکومت تھی, ہم نے یہاں پر آپریشن کیے تھے, ہم نے مقابلہ کیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم بتے دیں گے, ہمیں کچھ نہیں کہا جائے, ہم آپ کے دفاتر کھولیں گے, ہم آپ کو بتے دیں گے, ہمیں کچھ نہ کہیں, باقیوں کو پیچھے آپ لگے رہیں. یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی. پرانے جو سی ایم تھے انہوں نے خود مانتا کہ میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اور چیزیں کرتا ہوں, اور آپ کہتے ہیں ان کے دفاتر بھی کھلے جائیں, ان لوگوں سے مذاکرات بھی کریں کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے نہیں مانتے. کیسے ان کے مذاکرات, کس سے مذاکرات کریں؟ ان سے مذاکرات جو بندوقیں اٹھائی ہیں اور آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ فار ایگزامپل خدا خاص سے ملک ہمارے حوالے کر دیں. کون سا آئین, کون سا قانون, کون سی اسلامی ریاست, کون سے اسلام میں, کون سے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے اسکولوں پہ حملے کریں گے, کیڈ کالجوں پہ حملے کریں گے, آپ ایف سی کیڈ کوارٹر پہ حملے کریں گے, آپ پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملے کریں گے, آپ وکلاء پہ حملے کریں گے, آپ عام شہروں پہ حملے کریں گے؟ یہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے؟ یہ اسلامی ریاست آپ چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ اگر اس میں وزیرستان میں فوجی جوان اگر شہادتیں نہ دیتے تو اس پہ اے پی ایس خدا نخواستہ 2 ہوتا. اگر پولیس ٹریننگ اسکول میں پولیس کے نوجوان قربانی نہ دیتے تو ادھر کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا, یا ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ایف سی کے نوجوان قربانی دیتے کتنا بڑا مطلب ہے کہ ایک حادثہ ہوتا. اس طرح آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, اگر وہ خدا نخواستہ وہ سوسائڈر اندر گھس جاتا کچہری کے اندر تو کتنا بڑا حادثہ ہوتا. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن بھی خراب ہے, امن بھی نہیں ہے,
دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن بھی نہیں ہے، امن لے کر آئیں لیکن آپ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں، تو ہماری اداروں کے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ پھونکیں گے اور کہیں گے یہ سارے لوگ جو ہے بارڈر کراس کر گئے ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔